آپ جامع ازہر کا اور مصر کا قاری بھی لے آئیں، قاری عبدالباسط مرحوم کو بھی لے آئیں، خلیل الحصری کو بھی لے آئیں، اگر سننے والا باذوق نہیں ہے تو اللہ کا کلام بھی وہ پڑھ رہا ہے، اور جو اس کی آواز اور اس کے انداز اور اس کے جو علمی مقام ہے قرأت میں، اس میں جو کچھ وہ جوہر دکھا رہا ہے، اس پر جو مر مٹنے والے ہیں وہ اس کی آواز سن کر بھی مر جاتے ہیں، اور بے ذوق لوگ ہوں، بے علم لوگ ہوں، جی صرف خانہ پوری ہو، تو اس وقت آپ جبریل کو بھی لے آئیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیں نا، جبریل سے بڑی ذات جس پر جبریل اترتا تھا وہی لے کر اترتا تھا۔ 13 سال کی مکی زندگی آپ کی دیکھیے کہ مشرکین کے اس ہجوم میں آپ پھنسے ہوئے تھے، جو محمد شناس نہیں تھا، جس نے مقام محمد کو سمجھا نہیں، کسی نے رشتہ دار سمجھا، کسی نے بھتیجا سمجھا، کسی نے قریبی اور کوئی رشتہ دیا، کسی نے کوئی اور نام دیا، جو پیغام، جو جلوہ، جو نور، جو تجلی وہ لے کر آیا اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو بعض دفعہ رشتہ داری جو ہے انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی خاندان ہے، اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ بڑا فرق ہے، بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو زیادہ کوئی علمی ماحول میں پیدا نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ جو وہاں اس کے لیے ہماری ذوق کی سٹیجیں ہوتی ہیں، سمجھ آئی نا؟ یہ سادہ سا ماحول مجھے نظر آ رہا ہے، میں چند آسان باتیں کروں گا۔ آپ کہتے ہیں فرق کوئی نہیں ہے، دیکھیں پلکیں ہیں نا، پلکیں ہیں، یہ بال ہیں، سر کے بال ہیں، داڑھی کے بال ہیں، تو داڑھی کے بال بڑھتے ہیں، سر کے بال بڑھتے ہیں، اور ان کی کوئی بڑھنے کی حد نہیں ہے، آخر میں آپ کو کترانا پڑتا ہے۔ لیکن پلکیں ہیں، ان کو کبھی کترایا نہیں جاتا، کاٹا نہیں جاتا، بال تو دونوں ہیں۔ تو کوئی شخص کہے جناب کے بال ہونے میں ہم سب برابر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ایک جنس کے ہوتے ہوئے زمین و آسمان کا فرق پیدا کیا۔ کبھی کوئی شخص نائی کے آگے بیٹھا کہ میری ذرا پلکیں قطر دیں، کیوں ملک میں کبھی بیٹھے ہو تم؟ نہیں بیٹھے۔ کیوں نہیں بیٹھے؟ کہ ان کی حد نمو متعین ہے، بڑھنے کی حد متعین اللہ نے کر دی ہے کہ پلک اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی، اس کی حد متعین نہیں کی۔ یہ زلف بھی ہو سکتی ہے، جس کو عربی میں وفرہ کہتے ہیں، اشد وشد و بدا من وفرت ہی، جس کو وفرہ کہتے ہیں، اور گیسو بھی کہتے ہیں، زلف بھی کہتے ہیں، کاکل بھی کہتے ہیں۔ 3 سٹیجیں ہیں بالوں کی۔ سبحان اللہ۔ تو کاکل تا بگوش، زلف تا بگوش۔ زلف وہ ہوتی ہے جو کان کے لبوں تک ہو، جہاں تک۔ سبحان اللہ۔ میرے دادا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے جو حضور کی زیارت کی، اس وقت آپ کے بال مبارک یہاں کان کی لو تک بڑھے ہوئے تھے، اس کو عربی میں وفرہ کہتے ہیں۔ وشد و بدا میں وفرت ہی، اس کی زلف سے کیا ہوا؟ وفرہ، زلف سے خوشبو کے حلے نکلے۔ تو وفرہ سے خوشبو نکلی، سبحان اللہ۔ لپٹیں، اردو میں اس کو پنجابی میں ہلا کہتے ہیں، ہماری پنجابی میں، اور اردو میں اس کو لپٹ کہتے ہیں۔
آج کل اردو بھی کسی کو نہیں آتی، بڑی مشکل ہے۔ لپٹ، سانسوں میں وہ لپٹے ہیں کہ جانوں پہ بنی ہے۔ لپٹ جو ہے نا اللہ وشذ و بدا میں وفرت ہی، تو کاکل تا بگوش، کاکل گوش تک ہوتا ہے، کان تک ظلم، اور کاکل تا بدوش، اور کاکل جو ہوتی ہے ظلم کی قسم وہ کندھے تک ہوتی ہے، اور گیسو تا بآغوش، اور گیسو آغوش تک ہوتا ہے، یہاں تک لمبا۔ حضرت گیسو دراز، گیسو دراز، ہم ان کے مزار پر گلبرگہ شریف ہندوستان حاضر ہوئے تھے، تو گیسو دراز، گیسو جو ہوتا ہے وہ آغوش تک ہوتا ہے۔ تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں، میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ذرا سامعین کو ساتھ بھی چلاتا ہوں نا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ تو بال بال میں فرق ہے، اسی طرح انسانوں میں فرق ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان کے لفظ کا اطلاق سب پر ہوتا ہے، یکساں ہوتا ہے، لیکن انسان میں فرق ہے، ہر انسان میں فرق ہے، اس کی صلاحیت میں فرق ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب وہ ہمارے جیسے تھے، ٹھیک ہے ہمارے جیسے وہ نظر آتے تھے، ہمارا جیسا نظر آنا اور بات ہے اور ہمارا جیسا ہونا اور بات ہے۔ دیکھیں شراب جو ہے، شراب دھوکہ ہوتا ہے، یہ موٹر وے پہ آپ جائیں تو پانی چمکتا ہے یوں، دھوکہ دیتا ہے نا، اس کو شراب کہتے ہیں، شراب ہے جی۔ تو آپ نظر آتا ہے، آپ چلتے جائیں وہ مٹتا جائے گا، جو پیاسا ہے وہ اخیر اگر اس پر بھروسہ کر دے وہ تو مر جائے گا۔ تو شراب جو ہے وہ شراب نظر آتا ہے، پانی کی طرح نظر آتا ہے، پانی ہوتا نہیں۔ تو اب جو شراب کو دیکھ کر پانی کا دھوکہ کھا جائے، اس پر پانی کا حکم لگا دے یہ تو پانی ہے، اور شراب کہے کہ مجھ میں اور پانی میں کیا فرق ہے، بھائی صرف چمک سے تو بات نہیں بنتی نا، پانی بھی اسی طرح چمکتا ہے۔ یہ سمندر کو دیکھیں آپ، سورج چڑھا ہوا نکلا ہوا تو پانی بھی، اس کی موجیں جو ہے پانی چمکتا ہے، اپنی طبی نفاست کو نکھار کر بتاتا ہے کہ میں صاف ہوں۔ شراب بھی وہی جلوہ دیتا ہے، لیکن وہ عارضی جلوہ ہے، وہ فانی جلوہ ہے، اور وہ حقیقت پر مبنی اس کا اظہار نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں، جن کا کمال ذاتی ہوتا ہے، بایمانہ ذاتی کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ذاتی کمال کے مالک ہوتے ہیں، ہوتا عطائی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ان کو جو اللہ نے ودیت کر کے کمال بھیجا ہوتا ہے، صلاحیت دی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح میرے دادا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب تھے، سبحان اللہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سید کو دنیا میں اکیلے تھے؟ لاکھوں سید تھے، لاکھوں گیلانی سید تھے۔ تو ان کی جو مشہوری کی وجہ ہے، جو ان کی مقبولیت کی وجہ ہے، وہ سید ہونا نہیں ہے، غوث پاک کی اولاد ہونا نہیں ہے۔ غوث پاک کی اولاد میں تو ہمارا شہر میں ہماری اور برادری بھی موجود ہے، صرف پیر مہر علی شاہ صاحب سے نہیں تھے۔ تو ان کی اور اولاد بھی ہے، سارا مطلب خاندان ہے ان کے، ہمارے ابا و اجداد کے اور ہماری برادری کے لوگ بھی ہیں، لیکن وہ منزل جو ان کو نصیب ہوئی، سبحان اللہ، اس میں پیر مہر علی شاہ صاحب کا کوئی ذاتی کمال کچھ اس کو دخل ہے اور کچھ نہیں ہے۔ میں بڑی صاف واضح بیان کروں، سبحان اللہ، کیونکہ مبدأ فیض نے ان کو جو خصوصیات عطا فرمائی، سبحان اللہ، جوہر عطا فرمایا،
علم عطا فرمایا، علم حاصل کرنے کا ملکہ عطا فرمایا، قوت حافظہ عطا فرمائی، بصیرت اور محققانہ جو ایک شان ہے دماغ کی وہ عطا کی، اس میں پیر صاحب کا کوئی دخل نہیں ہے۔ سبحان اللہ بے شک اس میں پیر صاحب نے اس میں ان کی کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ محض اللہ کا فضل ہے سبحان اللہ کہ ان کو یہ عطا کر کے ماں کے پیٹ سے یہ دولت عطا کر بھیجا۔ سبحان اللہ اس کے بعد ان کو بروئے کار لانے کے لیے، ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے شبانہ روز جو محنت انہوں نے کی، سبحان اللہ اس میں ان کا کمال ہے، دخل ہے، محنت کا دخل ہے۔ سبحان اللہ تمتو زہر گوشہ یافتم، زہر خرمن خوشہ یافتم، بقول سعدی کہ میں نے ہر گوشے سے، ہر کونے سے فائدہ حاصل کیا، اور ہر کھلیان میں جا کر ایک نہ ایک کوئی سٹا جو ہے وہ میں نے وہاں سے حاصل کیا، سبحان اللہ خوشہ حاصل کیا، جس کو پنجابی میں سٹا کہتے ہیں۔ تو کبھی کہاں علم حاصل کیا، تکلیف اٹھائی، تو آج ان کو اللہ نے وہ مقام دیا۔ سبحان اللہ بے شک تو جو ملکہ استعداد ہوتی ہے وہ عطا ہوتی ہے، بے شک سبحان اللہ اس کے بعد محنت جو ہے یہ انسان پر ہے، وَلَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ۔ سبحان اللہ